کہ آپ کو نہیں لگتا کہ مفاہمت جو ہے، مفاہمت زرتاز صاحبہ، وہی ایک حل ہے؟ آپ جب گورنمنٹ میں تھے تو آپ کو مفاہمت کی پیشکش کی جاتی تھی مگر وہ بار بار آپ کی طرف سے ٹھکرا دی جاتی تھی زرتاز صاحبہ. آج آپ زیر عتاب ہے، آج غالباً آپ کو مفاہمت کی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ سیاسی اختلافات سیاسی طریقے سے حل کیے جائیں، نہ کہ ایک دوسرے کو بند کر کے، پابند سلاسل کر کے یا پھر مائنس کر کے کیا جائے؟ تھینک یو علی حیدر، تھینک یو فار انوائٹنگ می. ہاں بالکل، پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، اور پھر جب ایوان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے ایز اپوزیشن اور ایز گورنمنٹ، وہاں پہ بہت ساری چیزوں پہ کرٹیسزم بھی ہوتی ہے اور بہت ساری باتوں پہ پارلیمان میں فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، بجٹ بھی پاس ہو جاتے ہوتے ہیں اور بہت سارے قوانین بھی اور قانون سازی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے، میں تو اس پولیٹیکل ورکر یہی کہوں گی کہ سیاست کو سیاست ہی سمجھا جائے، سیاست کو انتقام نہ سمجھا جائے. ہمارے دور میں اگر کچھ ہوا ہے تو ہمارے دور میں اس طرح تو نہیں ہوا کہ خواتین کو جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا ہو. 8 مارچ جو خواتین کا عالمی دن ہو، اس پہ پی ایم ایل این کے دور میں بدترین، اور اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی، خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ کی گئی، چادر اور چادر دیواری کو پامال کیا گیا. ابھی بھی آپ کے سامنے جو مناظر ہیں، میں سمجھتی تھی کہ جب الیکشن ہوگا، الیکشن کی بیچ میں چلو پھر بھی فری میدان مل جائے گا، لیکن آر او کے دفاتر کے سامنے پروپوزر اور سیکنڈر کو اغوا کرنا، ہمارے لیڈران کو اغوا کرنا، 2 دن کے اندر ہمارے لیڈر عمران خان کو 31 سال کی سزا دینا، بلے کا نشان چھین لینا، صرف اس لیے کہ عوام کا جو ہے وہ زور ٹوٹ جائے. عوام کا زور تو نہیں ٹوٹا. میں بھی اگر آج کے پروگرام میں آپ دوبارہ بات کریں تو میں دوبارہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کی طاقت سے ووٹ سر عمران خان کی نمائندہ ہی بن کے یہاں پہ دوبارہ جیت کے آئی ہوں. تو سیاستدانوں کا فیصلہ تو ووٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ سیاست میں کرے، سیاست کا مقابلہ جنگ میں نہ کرے، اور ہمارے ساتھ تو جنگ کی گئی ہے، باقاعدہ ہمارے ساتھ جنگ کی گئی ہے. ابھی آپ نے اپنے انٹر میں بڑی ڈیفرنٹ ایگزامپلز دی. اچھی بات ہے اگر کوئی کسی کے پاس چل کے گیا ہے یا ہم کسی کے ساتھ بیٹھے، لیکن دیکھیں نا علی حیدر، میری تو سب سے پہلے ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب پارلیمان میں زبردستی طریقے سے مینڈیٹ تو ہمارے پاس ہے، فارم 45 والے جیتے تو ہم ہیں، لیکن اگر ہماری سیٹیں کم کر کے زبردستی پی ایم ایل این کو دے دی گئی ہیں، وہاں پہ بنتا تو یہ ہے نا کہ پہلے دن جو عمران خان ہے، جن کو 31 سال کی سزا فریولس کیسز میں 2 دن کے اندر دی گئی، سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹے کیسز ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس کو ختم ہونا چاہیے. جو بشرا بی بی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. جو ہماری خواتین پریزنر ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی پولیٹیکل پریزنر نہیں بنی جو پی ایم ایل این کے دور میں ہوئی. اچھی بات تو یہ کہ ان کو اب احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو خواتین ہیں، جو کورٹ کے دروازے ان کو پر بندیں یا نہیں ہوتی، ان کو بیل گرانٹ کر دی جائیں. اسی طریقے سے عمر چیمہ کو دیکھ لیں آپ، ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں، اعجاز چودھری صاحب کو دیکھ لیں، ہمارے پولیٹیکل ورکرز. تنقید آپ پہ یہ ہے کہ مانا کہ جو اب ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، مانا، لیکن اس کا آغاز آپ سے ہوا. آپ کے دور میں مریم نواز کے ہوٹل کے دروازے توڑے گئے، آپ کے دور میں فریال تالپور کو اسپتال سے اٹھا کے گھسیٹ کے جیل میں پھینکا گیا، آپ کے دور میں رانا ثناءاللہ پہ ایسا کیس بنا جس کو آج تک آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائے، آپ کے دور میں سیاسی انتقام کے لیے نیب کا استعمال کیا گیا، جس کو بعد میں آپ کے چیئرمین تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اور کہتا تھا. خیر جو بھی تھا، لیکن اگین آپ رسپانسبلٹی آپ کی لیتے ہیں بیکاز آپ کے پاس حکومت تھی. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کا آغاز آپ نے کیا، یو سٹارٹڈ اٹ. دیکھیے علی حیدر، میں سمجھتی ہوں کہ ظلم کرنے کی اور قتل کرنے کی اور جبر کرنے کی اور آواز کی تالہ بندی کرنے کی اور لوگوں کو فکس کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی سب سے غلط ہے کہ چونکہ پہلے ایسا ہوا ہے. اگر پہلے ایسا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اسے 10 حد جو ہے وہ 10 گنا آگے بڑھ جائیں. چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کہیں پر غلط نہ انصافی ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہمسائے کی اور آپ شریف لوگوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں. چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کہیں پر تھوڑی بہت زیادتی ہوئی ہے. علی حیدر، اگر کیس ٹو کیس چلنے لگے نا تو پھر بہت ساری چیزیں باہر آئیں گی، لیکن آن دی ہول اگر دیکھیں تو کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے 24 ورکر کو شہید کیا گیا. ہمارے تو 24 سے زیادہ ورکر شہید ہوئے ہیں. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ پولیٹیکل پارٹی کا نشان ہی آپ ختم کر لیں الیکشن سے 1 دن پہلے. ہمارا تو ہوا، کسی اور پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہوا. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ جو ہیں آر او کے دفتر کے سامنے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لے، آپ کو مائک کی اجازت نہ ہو، کارنر میٹنگ کی اجازت نہ ہو، جلسے کی اجازت نہ ہو، آپ کے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا جائے. میرے اوپر جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ سے لے کر ٹیررزم سے لے کر اور پھر اس کے بعد گائے چوری تک کے پرچے میرے اوپر کیے گئے ہیں. تو کیا میں نے کبھی یہ جرم کیے ہیں؟ میں نے تو نہیں کیا ہے. میں نے تو لندن نہیں جانا، میں نے تو جدہ نہیں جانا، میں نے تو پاکستان
پاکستان میں ہی رہنا, پاکستان میں جینا مرنا ہے میرا. لیکن صرف یہ سزا کہ میری تو کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کے پاس بھی 15 کلو ہیروئن نہیں تھی مگر ڈال دی گئی. تو اس طرح اگر آپ نے جرم نہیں کیے تو بقول اب آپ کے مخالفین کے وہ کہتے ہیں جی بھگتے پھر آپ بھی. اور آپ کو یاد ہے یہ جملہ تھا زرداری صاحب کا ایوان میں, اور رانا ثناءاللہ کا, مریم نواز کا بھی جملہ تھا کہ اتنا ظلم کرو جتنا بعد میں خود سہ سکو. گو کہ یہ سیاسی انتقام ہے. خود رانا ثناءاللہ کا بیان ٹی وی پہ ہے کہ جناب یہ سیاسی انتقام ہے. بٹ آئی گیس یہ شاید ایسے ہی چلتا رہے گا, یہ آپ سیاسی انتقام لیتے رہیں گے ایک دوسرے سے پھر. دیکھیے میں تو جہاں تک اپنی بات کرتی ہوں نا, دیکھیے علی حیدر, میں نے اتنا مشکل وقت گزارا ہے کہ مجھے اپنے ملک سے شدید محبت ہے. ہم اور آپ سب پیٹریوٹک ہیں, پاکستان میں جینا مرنا ہے. مجھے سبز ہلالی پرچم کی اور سبز پاسپورٹ کی عزت ہے. میں نے جتنا مشکل وقت گزارا ہے, میں نے تو کبھی زندگی میں ٹریفک کا اشارہ نہیں توڑا, لیکن مجھے سزا دی گئی. لیکن چلو 8 فروری کو مجھے اس کا صلہ مل گیا کہ عمران خان سے وفاداری کا, اور میں 65,000 کی لیڈ سے دوبارہ ایوان کے اندر منتخب ہو کے آ گئی. عوام نے مجھے اس وفاداری کی اور ڈیرہ غازی خان کی غیور عوام نے مجھے ووٹ دیا. تو میں اپنی پرسنل تکلیف اور آزمائش بھول جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں میری اناج چھوٹیے. پاکستان بہت بڑا ہے, پاکستان کو آگے چلنا چاہیے, جمہوری پروسیس کو آگے چلنا چاہیے. لیکن جو میرے ورکر کے ساتھ کیا گیا, میں تو اس کے لیے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی نا. دیکھیں علی حیدر, آپ کو اگر آپ فیلڈ میں جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو کسی کی کارنر میٹنگ میں بیچارے ڈھول بجانے والے آتے تھے, جن کو پیسے دے کے بلایا جاتا ہے, لوگ اپنے لیڈران کا خوشی میں بلاتے ہیں ڈھول والوں کو, ان کو جو ہے وہ تھانوں کے اندر بند کر دیا گیا. جو میزبان تھا اس کے اوپر پرچہ کر دیا گیا. جس نے سپیکر دیا سپیکر والے کو اٹھا گیا. جس کا سٹیج تھا سٹیج والے کو توڑ کے سٹیج والے کو جو ہے اٹھا دیا گیا. ٹینٹ جو ہے ٹینٹ والے کے اوپر پرچہ کر دیا گیا. چلو ہمیں تو چھوڑے, میرا مطلب یہ کہ جس سے آپ نے ووٹ لینا ہے تو کیا پی ایم ایل این نے یہی کرتے رہنا ہے. دیکھیں میں اگر ووٹ لے کر آئی ہوں تو میں اپنے ووٹر سے ڈرتی بھی ہوں, احتساب سے بھی ڈرتی ہوں, اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے دوبارہ ان کے پاس ووٹ کے لیے جانا ہے. لیکن اگر یہ دلیل پی ایم ایل این نے دے دی ہے کہ ہم تو ایسا کریں گے, انتقام کریں گے, چونکہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. ورنہ ووٹ والے سے تو بندہ ڈرتا ہے. اگر انہوں نے ڈیل کے ذریعے آنا ہے, آپ نے بھی نیب کی بھی مثالیں دی, رانا ثناءاللہ کی بھی دی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب یہ 20 سال یہ ساری حدیبیہ پیپر مل سے لے کر اور رمضان شوگر مل, پھر ٹی ٹی کا سکینڈلز, پھر اسی طریقے سے مے فیئر کے فلیٹس, اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتھینٹک 20 اس کی اکاؤنٹس کی پتہ نہیں ٹرانزیکشن, مشتاق چینی والے, پاپڑ والے, دہی بلے والے, اگر یہ ساری کہانیاں جو ہیں یہ سب کے سب کورٹ کے اندر ریفرنس تھے, یہ کوئی الزام یا پریس کانفرنس کی حد تک تو نہیں تھے. اس کے بعد وہی کنوکٹڈ کرمنل جس کو باہر ملک سے چھوڑ کے چلا گیا تھا اور اس کو سسیلین مافیا کیا گیا تھا, اسی کو پروٹوکول کے ذریعے واپس لا کے ووٹ کی طاقت کے لیے ذریعے نہیں. تو پھر میں تو یہی کہوں گی کہ پھر ڈیل کے ذریعے یہ لوگ آتے ہیں اور ڈیل کی چلے ٹھیک ہے, آپ سے بھی غلطیاں ہو گئی, جو یہ کر رہی ہیں یہ بھی غلط ہے. لیکن اب اگر آپ کے لیے ایک رسہ نکلے اور آپ کے مخالفین آپ کے ساتھ مفاہمت کا ہاتھ بڑھانا چاہیں, تو اب کیوں جھٹک رہے ہیں آپ بار بار وہ ہاتھ؟ اب تو انہوں نے 1-2 دفعہ ایسا کیا بھی, مفاہمت کے لیے ہاتھ بڑھایا بھی, آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں علی حیدر, سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ اگر تو آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا بھی چاہیے, میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے. عوام کی طاقت میں بار بار میں ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کو اقتدار کے لیے جب کندھا دیتی ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کے پولیٹیکل پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ورکرز ووٹرز کی کیا رائے, میں نہیں جانتی ہوں, وہ جانتے ہوں گے. لیکن یہ کہ جب یہ دونوں خاندان آپس میں مل جاتے تو سارا فارمولہ تو یہی طے ہوتا ہے نا کہ میرا ابا جی جو ہے وہ صدر بنے گا, چاچا جی وزیر اعظم بنے گا, میری بھتیجی وزیر اعلیٰ بنے گی, اور ہمارے خاندان میں جو ہے یہ سارے کی ساری بندر بانٹ ہو جائے گی. اس کے بیچ میں کہیں پر عوام ہے, کہیں پر عوام کے لیے کوئی پالیسی ہے, کچھ پتا ہے ان کو کہ عوام جو ہے وہ ان کے 16 مہینے کی حکومت ہے, پھر آگے جو پاس آن انہی کے پیارے سارے جو نگران حکومت میں بیٹھے